إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اسلامی بھائیو، حاضرین جمعہ، اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی بریائی اور بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیو، آج کا خطبہ جمعہ میں نے جو آیت کریمہ
اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ علم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دی جائیں، کیونکہ جس قوم میں علم نہیں ہوتا وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی، اور جس قوم میں علم ہوتا ہے وہ ترقی کی طرف بڑھتی چلی جاتی۔ ہمارے اسلام نے ہمیں سب سے پہلے علم سکھایا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، سب سے پہلے 5 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پڑھنے پر زور دیا گیا ہے کہ آپ پڑھیے۔ اگرچہ اس سے مخاطب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، کیونکہ جو فرشتہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ سے سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ پڑھاؤ سب سے پہلے۔ یہاں 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور 1 مرتبہ قلم کا تذکرہ ہوا، اور 3 مرتبہ علم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر انہی 5 آیتوں میں 3 مرتبہ علم کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ پڑھیے، علم حاصل کریے۔ لیکن آج ہماری قوم علم کے معاملات میں بہت پیچھے ہے، وہ نہ دینی علم حاصل کرنا چاہتی نہ دنیاوی علم حاصل کرنا چاہتی، دینی علم میں بھی پیچھے ہے، دنیاوی علم میں بھی پیچھے ہے۔ بس آدمی، اور کم سے کم دین کا ہر انسان کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کے بارے میں جان سکے، اس کے احکام کے بارے میں جان سکے، حلال اور حرام کو پہچان سکے، اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت صحیح سے حاصل ہو سکے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جو انسان علم کے اندر اتنا پیچھے چلا جائے، آج ہماری قوم علم کے اندر بہت پیچھے ہے، علم دین بھی نہیں حاصل کرتے اور دنیاوی تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے، اپنے بچوں کو بیکاری میں، بربادی میں لگائے ہوئے ہیں، برباد ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ماں باپ آنکھوں سے۔ کیا کریں؟ پڑھنے نہیں جا رہا ہے مولانا صاحب۔ ارے آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
یہ کرنا تو آپ ہی کو ہے. دین کا علم انسان حاصل کرے, اور دین کا علم حاصل کرنا, جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, میں دنیاوی علم کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں دینی علم کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. تو حتی یرجع یہاں تک کہ جو بچہ یا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. حتی یرجع یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے, علم دین سیکھ کر کے وہ واپس آ جائے. جب تک وہ علم دین کے اندر لگا رہتا ہے, اسے حاصل کرتا ہے, اسے سیکھتا ہے, وہ چاہے ابتدائی تعلیم سے لے کر آخر پر تک جب تک بھی حاصل کرتا ہے, اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, سکھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن, کون سی تعلیم؟ قرآن کی تعلیم, قرآن سکھاتا ہے. اب اس سکھانے میں چاہے وہ مدرسے والے ہوں, چاہے وہ یوں ہی حاصل کرنے جاتا ہو, سیکھنے جاتا ہو, تو مدرسے والے اور جتنے اس میں شریک ہوتے ہیں, پوری کمیٹی, وہ سب اس زمرے کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ ان سب کو اجر دیتا ہے, سب اس میں شریک ہیں. جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں, جتنے لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, سب اس میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن کو خود بھی پڑھتا ہے, دوسرے کو بھی سکھاتا ہے. یہ بچوں کو سکھاتا ہے, ان کو پڑھاتا ہے, انہیں بتاتا ہے, قوم کو تعلیم دیتا ہے. یہ انسان سب سے بہتر ہے, یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. بھائی زندہ سے تو کہہ سکتا ہے نا, کوئی سفر میں جا رہا ہے, کوئی حج پہ جا رہا ہے, تو کہتا ہے کہ بھائی آپ جا رہے ہو وہاں پر ہمارے لیے بھی دعا کرنا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کہہ سکتا ہے, ایک زندہ شخص سے کہہ سکتا ہے اور دعا کروا سکتا ہے. کوئی بیمار ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دینا, اللہ ہمیں بیماری سے شفا یاب کر دے. ایسے واقعات بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی. تو جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اس کے لیے فرشتے سمندر میں کتنی مخلوق ہے ہم گن نہیں سکتے. ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے. اور اس زمین پر جو مخلوق ہیں, کیڑے مکوڑے, ہر چیز, بھائی کیڑے جانور کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ اس بچے کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے. کون سا؟ قرآن کا.
قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ یہ اہمیت، یہ فضیلت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور یہ علم ہی ہے جو آگے کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، وعلمہ، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کون سمجھے گا، کون جانے گا؟ لیکن آج ہماری قوم اس کے باوجود بھی علمی میدان سے بالکل کوری ہو چکی، اسی لیے یہ قوم ذلت کی طرف، رسوائی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی۔ ذلت و رسوائی۔ ایک وہ تھے اصحاب صفہ جنہوں نے علم کو حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے وہ دنیا کی ہر چیز پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین ان کے لیے سمیٹ دی۔ یہ کون تھے؟ وہ علم حاصل کرنے والے لوگ جو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی غلبہ عطا فرمایا، انہیں شان و شوکت دی، انہیں مقام اور مرتبہ دیا، انہیں ذلت اور رسوائی سے بچایا، اور آج یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکے۔ اسی لیے شکار ہے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں جس میدان میں ہم بہت آگے تھے۔ آج دوسری قومیں قرآن سے ریسرچ کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، وہ قرآن سے ریسرچ کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں اور اس سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری قوم کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہماری قوم کو تو آگے بڑھنا چاہیے۔ علمی میدان میں اگر بچہ پڑھنے کے لیے آئے اور مولوی صاحب نے اگر ڈانٹ دیا ہے یا کچھ کہہ دیا ہے یا کہیں مار دیا، تو آخر کیا ہوگا کہ کہو انہی کا گھیراؤ کر لیا جائے، انہی کو گھیس لیا جائے، ارے کیسے ہمارے بچے کو بھائی مار دیا۔ معلوم ہوا کہ بھائی کوئی دشمنی تو ہے نہیں، وہ صرف اسی لیے مارا ہوگا، یا کوئی شیطانی کر رہا ہوگا، یا کچھ کر رہا ہوگا، یا اس طریقے سے اس کی اصلاح کے لیے مارا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے اصلاح ہو جائے اس کی، وہ پڑھنے لگے، لیکن نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہماری قوم جو سب سے پیچھے جا رہی۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو علم دیا تھا، یہ اس علم میں نہایت ہی پیچھے ہوتی جا رہی۔ جو قرآن دیا تھا، جس سے اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا تھا، اس مقام اور مرتبے کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے ذلت اور رسوائی کا انتخاب کیا اور اس کو چن لیا اور پستی کی طرف جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، دن اور رات کی ہیرا پھیری میں، اور لآیات لأولی الالباب، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عقل مند لوگ۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ کون جانتا ہے؟ یہ وہ جو پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، جس کے رگ و ریشے میں قرآن اتر جائے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، اور بیٹھ کر کے، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل لیٹ کر کے بھی اللہ کا ذکر کرتے. یہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرتے. یہ کون لوگ؟ یہ علم والے لوگ ہیں، جن کو علم ہے. انہی کے اندر تو ڈر ہوگا، انہی کے اندر تو خوف ہوگا. وہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرنے والے ہیں. انہی کے اندر سب سے زیادہ خوف ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ نے. کن کے بارے میں؟ ان علماء کرام کے بارے میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو میرے اسلامی بھائیوں، یہاں کیا کہہ رہے؟ وہ کھڑے ہو کر کے، لیٹ کر کے، بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار عالم، تو نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک، تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں، ہر عیب سے اللہ پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. دعا کر رہا ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ کون دعا کرے گا؟ یہ وہی جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر صلاحیت ہوگی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سمجھنے کی، پرکھ رکھنے کی صلاحیت ہوگی، وہی یہ چیز اختیار کرے گا. نہیں تو کیا؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہماری قوم علم کے میدان میں بہت پیچھے ہے، بہت ہی پیچھے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں. یعنی اگر دنیاوی علم میں نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم دینی علم کے اندر آ جائے. اگر اللہ نے ہمیں 5 اولاد دی ہے، 3 اولاد دی ہے، 4 اولاد دی ہے، تو کم سے کم ان میں سے ایک کو تو صحیح راستے پر لگائے، ایک کو عالم دین بنا دے، ایک کو عالم دین بنا دے اور باقی کو چلو اور آپ نے اس میں لگا دیا. لیکن ایک کو عالم دین بنائے. آج ایسی جگہیں پڑی ہوئی ہیں، آج اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں، اتنے نکلتے ہیں مدارس سے، لیکن امامت کرنے کے لیے لوگ تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ خطبہ دینے کے لیے آج منبر خالی پڑے ہیں، تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور و فکر کیا؟ نہیں کیا. علماء کیوں اس میدان سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیوں؟ قوم سوچتی ہے کہ بھائی ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہم انجینئر کی ڈگری لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، اور ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے سماج کے اندر اور اس کے اندر، وہ ان کا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، لیکن آج ہمارے علماء احساس کمتری کا شکار ہیں.
بہت سارے دیکھو کیا کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ بہت جگہیں آتی کہ ہمارے یہاں امام و خطیب کی ضرورت ہے. کوئی خطیب نہیں ملتا, کوئی امام نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ یہ بہت سی دقتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسے معاشرے کے اندر اتنا کمتر سوچا جاتا ہے کہ وہ اس بات کا شکار ہو جاتا ہے ذہنی طور پر. وہ سوچتا ہے چلو یار ہم آگے نکلتے ہیں. وہ آگے نکل جاتا ہے دوسرے میدان کے اندر اور دوسرے کام کرنے لگتا ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ایک بھی عالم موجود نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی خطبہ دے سکے اور وہاں کوئی نماز پڑھا سکے. ایک بھی عالم موجود نہیں. اور اتنی بڑی بستی ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ عالم ہو جائے. کیوں نہیں چاہتے؟ یہ کوشش آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی اور کرے گا؟ یہ آپ کو کرنی ہے. اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر غالب, جیسے تمام ستاروں پر غالب, ایسے ہی علماء کا مقام اور مرتبہ ہے میرے اسلامی بھائیوں. لیکن ہمارے اندر یہ بیداری اور یہ چیزیں نہیں آ رہی. ہم اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے. اپنے بچے کو پڑھاؤ, دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عصری تعلیم نہ دو, آج ضرورت ہے اس کی بھی ضروریات ہیں, کیونکہ ان چیزوں اس میدان میں بھی انسان نکلے. لیکن اپنے کچھ بچے عالم بھی بناؤ تاکہ قیامت کے دن یہ کام آ سکے تمہارے. یہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو تمہارے حق میں دعا کر سکے, ہاتھ اٹھا سکے. بارگاہ ہستی میں سب سے بہترین دعا کرنے والا تمہارے حق میں وہی بچہ ہوگا جس کو تم نے عالم بنایا ہوگا, علم دین سکھایا ہوگا, قرآن سکھایا ہوگا. وہی بچہ تمہارے حق میں سب سے بہترین دعا کرنے والا. اسی کے اندر یہ ڈر, یہ خوف ہوگا. اور باقی تو اللہ ہی خیر کرے گا. جہاں بھی رہے گا اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا رہے کہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما دے, ان کی کمی کوتاہیوں کو قبول فرما. دعا کرے گا. یہ ہر اولاد کا حق ہے. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں باتیں اور بھی ہیں, لیکن کیونکہ وقت ہو چکا ہے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے, اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے. پروردگار عالم جب اٹھا تو اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ اٹھا. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی اللہ تیرے دین اور ایمان کے لیے اللہ تیرے راستے میں ڈٹے ہوئے, اللہ ان سب کی مدد فرما. اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ مدد فرما. پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں بھی روزیوں سے نواز دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے راستے کھول دے. آمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.